السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا چینل قرآن حدیث میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 11 تا 13 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں بغیر کوئی وقت ضائع کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں لا تفسدوا نہ تم فساد کرو فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں انما بے شک نحن ہم تو مصلحون اصلاح کرنے والے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس کی تفسیر منافقین کچھ وجوہوں کی بنا پر فساد لاتے تھے۔ اول تو وہ اپنی نفسانی خواہشات ان پہ غالب تھی اور وہ احکام شریعت سے متنفر اور بیزار تھے۔ دوسرے وہ مسلمان اور کافر دونوں کے پاس جاتے اور اپنی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے ایک کی باتیں دوسرے تک پہنچاتے اور اس طرح آپس میں فساد پھیلاتے، اور تیسرے وہ کفار سے بہت خاطر مدار سے پیش آتے تھے اور کفار دین اسلام کے خلاف جو بھی بکتے اس کو کسی قسم کی مزاحمت نہ کرتے تھے، اور وہ جو بھی اعتراضات دین پر شبہات کا اظہار کرتے وہ مسلمانوں تک پہنچاتے، اور اس تہذیب اور ارتکاب مسلمان وہ احکام شریعت سے متنفر ہو جاتے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سب مل کر جل کر پہلے کی طرح شیر و شکر ہو کر رہیں، اور دین جدید کی وجہ سے جو اختلافات بڑھ گئے ہیں وہ جاتے رہے۔ الا خبردار انہم بے شک وہ ہم وہی المفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن لا یشعرون وہ نہیں سمجھتے۔ اصلاح تو حقیقت میں یہ ہے کہ دین حق تمام ادیان پر غالب ہو اور دین حق کی پیروی میں کسی قسم کی مست اندیشی سے کام نہ لیا جائے، بلکہ مخلص اور یکسو ہو کر اس پر عمل پیرا کیا جائے۔ در حقیقت ان کی یہ مسلک اندیشی جو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں اصلاح کرنے والے ہیں، یہ ان کی صلاح نہیں ہے بلکہ فساد محض ہے جس کو وہ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں آمنو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے الناس لوگ، قالو کہ وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے السفہاء بیوقوف، الا خبردار انہم بے شک وہ ہم وہی السفہاء بیوقوف ہیں، ولیکن اور لیکن لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ او لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسا بیوقوف لائے ہیں، خبردار ہو جاؤ یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ یعنی اپنے دلوں میں یا آپس میں کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسا کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ یہاں بیوقوف سچے مومن کے لیے استعمال ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسا ایمان لائے ہیں بیوقوف۔ یہاں صفحہ سچے مسلمانوں کے کہا گیا ہے جو احکام خداوندی پر دل و جان سے فدا تھے اور لوگوں کی مخالفت اور اس کی مخالفت کے نتیجے میں نتائج بد کی ان کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ احکام شریعہ کی پابندی میں کسی مصلحت بینی سے کام نہیں لیتے تھے۔ منافقین نے اپنا الو سیدھا رکھنے کے لیے مسلمان کفار سب سے ظاہر بنا رکھا تھا، یعنی مسلمانوں کے پاس جاتے تو مسلمان، کفار کے پاس جاتے تو ان کے ساتھ مل جاتے تھے۔ ان کو آخرت کی فکر نہیں تھی، وہ مصلحت سے کام لیتے تھے، لیکن سچے مسلمان کسی مصلحت بینی سے کام نہیں لیتے تھے، اس لیے ان کو بیوقوف کہتے تھے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ نتائج بد بھی رونما ہو سکتے تھے، لیکن سچے مسلمانوں کو اس کی کوئی پرواہ کوئی فکر نہیں تھی، بلکہ مصلحت اندیشی اس قدر منافقین پر مصلحت اندیشی اس قدر غالب تھی کہ احکام شریعہ کی پابندی کو ضروری سمجھتے ہی نہ تھے، بلکہ زبانی کلامی دعوے اور مسلمانوں کو دکھانے کے لیے ضروری اعمال بمجبوری ادا کر لیتے۔ تو سمجھ لو، جان لو کہ یہی بیوقوف ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، شعور نہیں رکھتے، آخرت کی خیال فکر نہیں کرتے، انہوں نے فانی کو پکڑا ہوا ہے اور باقی کو چھوڑا ہوا ہے، مخلوقات سے ڈرتے ہیں جو خود فانی ہے اور مخلوقات سے بچنے کے 100,000 راستے ہیں، اور باقی جس سے بچنا بہت مشکل ہے اور وہاں کوئی بہانہ بھی نہیں چلے گا، مگر منافقین اس درجہ بیوقوف ہیں کہ ایسی موٹی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ سبق آج سے پہلے 1400 سال پہلے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہمیں کفار اور مشرکین کے ساتھ مل کر کسی مصلحت بینی سے کام نہیں لینا چاہیے، یہ کھلی منافقت ہے، اور خاص کر ہمیں مسلم قائدین کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے،
ورنہ یہ امت مسلمہ کی تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی یاد خدمت تشریف کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔